ایک بنیا تھا اور اس کے پاس ایک طوطی تھی جو سبز رنگ کی اور خوش آواز بولنے والی تھی۔ وہ دکان کی حفاظت کرتی اور سوداگروں سے دلچسپ باتیں کرتی، انسان سے اس کے مزاج کے مطابق بات کرتی۔ ایک دن مالک گھر کو گیا اور طوطی دکان پر تھی۔ اچانک دکان میں ایک بلی چوہے پر لپکی۔ طوطی ڈر کر دکان میں کودی تو روغن گل کی شیشیاں بہا دیں۔ مالک گھر سے واپس آیا اور دکان کو تیل اور عطر سے پر دیکھا تو طوطی کے سر پر ایسی مار ماری کہ وہ گنجی ہو گئی۔ طوطی نے بات چیت کرنی چھوڑ دی۔ بنیے کو اس کی خاموشی کا بہت افسوس اور ندامت ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو کوستا ہے کہ ہائے، اس وقت میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے جب میں نے اسے مارا۔ اس نے فقیروں کو خیرات وغیرہ دی اور بہت ہیلے کیے کہ کہیں طوطی بولے، لیکن ناکام رہا۔ 3 دن رات مایوسی کے عالم میں دکان پر بیٹھا، اس انتظار میں کہ طوطی کب بولے گی۔ اس کو طرح طرح کے کھانے کھلاتا اور چیزیں دکھاتا، لیکن بیکار۔ اس سے طرح طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرتا، تصویریں دکھاتا، لیکن طوطی نہ بولی۔ اتفاقاً ایک دن ایک گدڑی پوش فقیر ادھر سے گزرا۔ اس کا سر تشت کی پشت کی طرح صاف تھا۔ طوطی اسے دیکھ کر عقل مندوں کی طرح بولی، اے گنجے، تو گنجوں میں کیوں شامل ہوا؟ کیا تو نے بھی تیل گرایا ہے؟ اس کی اس قیاس سے لوگ ہنس پڑے کہ اس نے گدڑی والے کو اپنا جیسا سمجھا۔ پاک لوگوں کے کام کو اپنے پر قیاس نہ کر۔ اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسے ہیں، لیکن شیر کو آدمی پیتا ہے اور شیر آدمی کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ محض اسی وجہ سے پورا عالم گمراہ ہو گیا ہے۔ بہت کم کوئی خدا کے ابدال سے واقف ہے۔ بدبختوں کی دیکھنے والی آنکھ نہ تھی۔ اچھا اور برا ان کی نظر میں یکساں ہے۔ انہوں نے نبیوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا اور اولیاء کو اپنے جیسا سمجھا اور کہا کہ یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کھاتے اور سوتے ہیں، یہ بھی۔ اندھے پن سے وہ بھی طوطی کی طرح یہ نہیں سمجھ کہ ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ جادو اور معجزے کو اپنے قیاس سے ایک سمجھتا ہے اور دونوں کو مکر و فریب قیاس کرتا ہے۔ جادوگروں کی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھیاں بظاہر ایک جیسی تھیں، لیکن باطن میں ایک کا کام اور تھا اور ایک کا اور۔ ایک کے پیچھے اللہ کی رحمت تھی اور ایک کے لعنت۔ کافر لوگ جھگڑا کرنے میں بندر کی خصلت رکھتے ہیں۔ جو کچھ انسان کرتا ہے بندر بھی کرتا ہے۔ انسان کے افعال دیکھ کر اسی طرح کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ میں نے اسی طرح کیا ہے۔ وہ لڑاکا فرق کو کب دیکھتا ہے؟ یہ حکم خداوندی سے کرتا ہے اور وہ جھگڑے کے لیے۔ منافق نماز میں مقابلے کے لیے آتا ہے، نہ کہ نیاز مندی کے لیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں مومن منافق کے ساتھ جیت اور ہار میں ہے۔ انجام کار خلوص والے مومن کی جیت ہوگی اور ریاکار منافق کی ہار۔ مومن کا مقام اس کی شرافت کی وجہ سے اور منافق کا اس کی ظاہری دکھاوے کی حالت کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ دونوں ایک ہی جیسے کام کرتے ہیں، لیکن اپنے نام کے مطابق کرتے ہیں۔ مومن کو مومن کہیں تو اس کی روح خوش ہوتی ہے، لیکن منافق کو منافق ہو تو آگ سے پر ہو جائے گا۔ مومن پہچان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور منافق کو منافق کہیں تو یہ لفظ ڈنگ کی طرح اس کے دل میں چبھتا ہے۔ اگر یہ نام دوزخ سے نہیں بنا تو پھر اس میں دوزخ کا ذائقہ کیوں ہے؟
برے نام کی برائی حروف کی وجہ سے نہیں ہے، سمندری پانی کی کرواہٹ برتن کی وجہ سے نہیں ہے، حروف برتن ہیں اور پانی کی طرح ہے۔ معنی کا سمندر وہ ہے جس کے پاس لوح محفوظ ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ۔ اسی عالم کائنات کا میں میٹھا اور شور دریا 7 رواں ہیں، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے، اور وہ ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے۔ جان لے کہ یہ دونوں ایک ہی اصل سے رواں ہیں، ان دونوں سے گزر کر اصل تک پہنچ جا، یعنی ذات میں بے شمار متضاد صفات ہیں، ہر صفت کا مظہر دوسری صفت کے مظہر سے الگ ظاہر ہے۔ یہ دونوں دریا ذال کی صفت رحمت اور صفت قہر ہیں، اور صالح کا مقصد تو صفات سے آگے یعنی ذات واحد ہے۔ کھرا سونا اور کھوٹا سونا بغیر کسوٹی پر پرکھے قابل اعتبار نہیں ہے۔ خدا جس کے دل میں کسوٹی رکھ دیتا ہے، بلا شبہ و یقین کو شک سے جدا کر لیتا ہے، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، اس کو وہی جانتا ہے جو وفاداری سے پر ہے۔ اصل فقیر ہمیشہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کی پابندی کے بغیر فقیری عین مکاری ہے۔